یہ دو خبر والوں کو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ایسے گناہ کی وجہ سے جسے یہ لوگ بہت معمولی سمجھتے تھے اپنی زندگی میں، مقدس نام، پیپر، کاغذ جس پر اللہ کا نام ہو، رسول اللہ کا نام ہو، یا پھر ایسی کوئی بھی چیز ہو تو ساتھ لے کر کے نہیں جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، پچھلے بیانوں میں وضو اور غسل کے تعلق سے جو ضروری مسائل تھے ہمارے سامنے آئے۔ وضو اور غسل کے مسائل کے علاوہ تیمم اور مسح کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں آئی۔ ایک اور اس کے بارے میں پاکی صفائی نجاست کے تعلق سے آج کا درس جو ہے بیت الخلاء اور اس کے آداب کے تعلق سے ہوگا۔ آج کے درس میں چند اہم مسائل پر گفتگو کرنا ہے جو یعنی پاکی صفائی کو لے کر کے ہے۔ بیت الخلاء کے سلسلے میں شریعت میں جو تعلیم دی گئی ہے لوگوں کے درمیان میں، اس بارے میں بھی ہم تھوڑا بے احتیاطی دیکھتے ہیں، تو آج وہی چند مسائل آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ مثلا آج کے مسائل، ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ بیت الخلاء جو ہے قبلے کی جانب نہ ہو، قبلے کی جانب منہ اور چہرہ کر کے نہ بیٹھا جائے۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعائیں، آتے وقت کی دعائیں، جانے کے بعد کیا کرنا منع ہے، اور جانے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے طہارت یعنی پیشاب وغیرہ جب ہم کرتے ہیں تو اس سے کس قدر بچ کر چھینٹوں سے رہنا ہے۔ تو ایسے چند ضروری مسائل پر آج انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے بیت الخلاء ایک اردو زبان کا لفظ ہے جو مہذب انداز میں بولے جاتے ہیں۔ بیت الخلاء یعنی آدمی جہاں پر کرتا ہے، اپنی ضرورت کو خالی کرتا ہے۔ عربی زبان میں خلا کہتے ہیں خالی جگہ کو، جو یعنی ہوا آنے جانے والی جو اوپن جگہ رہتی ہے اسے بولتے ہیں خلا۔ تو عام طور پر پہلے جو ہے میدان وغیرہ میں استعمال ہوتے تھے، ضرورت کے لیے انسان جو ہے اکثر باہر جاتے تھے، تو اس لیے وہی نام پڑ گیا۔ اب اس کے بعد جب گھروں کو بھی اسی لحاظ سے استعمال کیا جانے لگا تو پھر کہا گیا بیت الخلاء، یعنی گھر کا وہ حصہ جہاں آدمی ضرورت کے لیے جاتا ہے، جہاں آدمی جو ہے اپنی قضائے حاجت فارغ ہونے کے لیے وہاں جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے بیت الخلاء کا استعمال کیا گیا۔ شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی بہت ساری رہنما کی ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر یہ رہنمائیوں پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات آج کے درس کی، بیت الخلاء ایک ایسی جگہ ہے جو ناپاک ہے، گندگی کی جگہ ہے، یعنی جہاں آدمی گندگی غلاظت کے لیے جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں بھی دعا بتائی ہے، چنانچہ بیت الخلاء میں جاتے وقت اللہ کے نبی سے دعا منقول ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بیت الخلاء سے آتے وقت غفرانک مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی عافانی منی الاذی،
کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کیا اور عافیت دی۔ تو یہ دعا بھی، تو آتے جاتے وقت دعا کا پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج کیا ہے، اکثر گھروں کے اندر باتھ روم وغیرہ ملے جلے ہوتے ہیں، یعنی کہ بیڈ روم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ تو انسان کے لیے کیا ہے، پہلے ایک وقت میں جب آدمی ضرورت کے لیے قضائے حاجت کے لیے جاتا تھا تو سوچ کے اس کے لیے یعنی الگ سے ارادہ کرتا اور پھر جاتا، تو کم سے کم شاید دعا پڑھ لیتا۔ جنگل میں جا رہا ہے، ڈر سے صحیح دعا پڑھ لیتا۔ آج کل کیا ہے، سب گھروں کے اندر ہے، پھر اٹیچ وٹیچ سب ہو گئے ہیں، تو دعاؤں کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ دعا کا مطلب سمجھیں گے تو خود بخود بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نبی دعا سکھائے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، من الخبث والخبائث، جنوں میں سے جو خبیث مرد ہیں اور عورتوں میں سے، جنات عورتوں میں سے جو خبیث ہیں ان سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، من الخبث والخبائث۔ تو یعنی بیت الخلاء ایک ایسی جگہ ہے جو جنات کا اڈا ہے، بیت الخلاء، اور پھر وہ جگہ جہاں غلاظت رہتی ہے، ہمیشہ گندگی رہتی ہے، گندگی کی جگہ، یہ پوری جگہیں ناپاک جگہ ہیں۔ تو یہاں آدمی جب جاتا ہے اور پھر یعنی اور وہاں جاتا ہے اس لیے ہے کہ ضرورت کے لیے جائے، تو ظاہر سی بات ہے اپنا شرمگاہ وغیرہ کھلے رکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے دعا کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ دعا یاد رکھیں، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ہے، اندر جانے کے بعد نہیں ہے۔ یعنی کہ باتھ روم کے اندر کوئی دعا نہیں ہے، غسل کے وقت بھی اور بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی جو بھی دعا ہے وہ باہر پڑھ کے جانا ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ اب اندر جا کے بیٹھ رہے ہیں، اے اللہ میں خبیث جنوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، نہیں ہے۔ یہ دعا پہلے پڑھنا ہے، اور بعد میں فارغ ہو کر آنے کے بعد بھی جو دعا ہے وہ دعا بھی اللہ کے نبی باہر آنے کے بعد، جب باہر قدم رکھتے تھے، جاتے وقت جو ہے ڈامہ پیر پہلے رکھنا ہے، آتے وقت سیدھا پیر پہلے رکھنا ہے، تو اللہ کے نبی اس وقت دعا پڑھتے تھے۔ لیکن دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، تو یہ دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آج کل گھروں کے اندر جو ہے یہ دعا کا اہتمام ہوتا ہی نہیں، لوگ دعائیں کرتے ہی نہیں، لوگ بچے سب بیت الخلاء میں آتے ہیں جاتے ہیں، دعائیں نہیں ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرانا چاہیے اور خود کرنا چاہیے۔ انسان پر جنات جو طریقے سے حاوی ہوتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، اس میں سے ایک راستہ یہ بھی ہوتا ہے، آدمی جب ناپاک جگہوں پر جاتا ہے تو اپنی سیفٹی نہیں برتتا ہے۔ سیفٹی کیا ہے؟ دعا ہے۔ آدمی جب اللہ سے پناہ طلب کر لیا کہ اللہ خبیث جنوں سے میری حفاظت کر، آدمی دعا پڑھ کے جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آتا ہے۔ نہیں تو پھر اندر گیا ایسے ہی، پھر کچھ بھی ہوگا تو خود انسان ذمہ دار ہوگا، اس لیے کہ اس نے دعا کا اہتمام نہیں کیا۔ تو دعاؤں کا پڑھنا ضروری ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ پہلی بات ہے بیت الخلاء کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ دوسری بات، بیت الخلاء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلیم یہ منقول ہے کہ اندر جانے سے پہلے اگر کوئی مقدس نام، پیپر، کاغذ جس پر اللہ کا نام ہو، رسول اللہ کا نام ہو، یا پھر ایسی کوئی بھی چیز ہو تو ساتھ لے کر کے نہیں جانا چاہیے، اسے باہر کسی حصے میں رکھنا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی اس پر نقش تھا محمد الرسول اللہ، محمد جو ہے اللہ کے رسول ہے، یہ نقش تھا اس پر، انگوٹھی پر آپ کی۔ تو اللہ کے نبی جو ہے بیت الخلاء کو جانے سے پہلے وہ انگوٹھی کو باہر رکھ کے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس پر اللہ کا نام ہے اور خود رسول اللہ کا بھی نام ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی اس کو باہر رکھ کے جاتے۔ تو ہمارے یعنی جیب میں بھی اگر کوئی ایسا کاغذ ہے یا کوئی ایسا حصہ ہے جس پر آپ نے اللہ کا نام لکھا ہے، یا دعاؤں کا پیپر ہے، کاغذ، کچھ بھی ہو، بہتر ہے کہ آپ اسے باہر رکھ کے جائیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جیسے جو قیمتی ہو، وہ نبی تھے اور وہ نبی کا زمانہ تھا، صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی کی انگوٹھی بھی سیف رہتی تھی۔ آج انگوٹھی باہر رکھ کے جائیں گے تو پھر اعلان کرنا پڑے گا مسجد میں انگوٹھی گم ہو گئی، بلکہ تو یہ انگوٹھیاں مطلب آپ مت رکھیں باہر، آپ جو ہے جو بھی ایسی کوئی چیز ہے تو آپ حفاظت کی جگہ رکھ کے جائیں یا پھر کسی کو دے کر جائیں۔ اگر اتنا یعنی آدمی اگر کسی ایسی جگہ ہے جہاں وہ نہ باہر رکھ سکتا ہے نہ کسی اور کو دے سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ آدمی جو ہے اسے یعنی دستی وغیرہ میں، کرچپ وغیرہ میں اتنے نام کو جو ہے فولڈ کر لے یا ظاہر نہ کرے، بغیر احتیاطاً کر لے۔
باقی جو چیزیں یعنی لکھت میں نہیں آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے موبائل میں قرآن کا. عام طور پر موبائل میں قرآن ہوتی ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یعنی یہ لکھت ظاہری نہیں ہے، اور یعنی یہاں پر اہل علم نے کہا ہے کہ یہ کوئی انسان کی طاقت سے باہر کی چیز ہے. موبائل کے اندر جو قرآن ہوتی ہے وہ اس کو یعنی کیسے نکالے گا آدمی، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. جیسے حافظ ہیں، حافظ لوگ ہیں، علماء ہیں، تو ان کے دلوں میں قرآن ہوتا ہے تو وہ بیت الخلاء کو کب جائیں گے؟ تو وہ تو نہیں نکال سکتے ہیں دل سے. تو ویسا ہی مسئلہ ہے، چونکہ ان کے سینے میں بھی قرآن ہے لیکن وہ لکھت نہیں ہے. تو ویسے ہی جہاں انسان کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے، موبائل وغیرہ پہ قرآن ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ انسان کے طاقت کی باہر کی چیز ہے اور اس پر اللہ کے پاس پکڑنی ہوتی ہے. لیکن جو چیز لکھت میں ہے کاغذ وغیرہ پہ، تو بہتر ہے کہ آدمی جو ہے اسے باہر رکھ کے جائے، کسی کو دے کر جائے. یہ بھی ادب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کہیں پر بھی بیت الخلاء کو جائیں تو اس کا لحاظ رکھیں. ایک تیسرا مسئلہ جو باتھ روم وغیرہ کے سلسلے میں بتایا گیا ہے وہ یہ کہ جب آپ ضرورت کے لیے جاتے ہیں، پہلے تو میدان وغیرہ میں جاتے تھے، آج اکثر جو ہے باتھ روم وغیرہ آئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے، میدان میں آدمی جہاں بھی جائے تو قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرے. یہ منع ہے، سختی سے منع ہے. جیسا کہ ایک حدیث ہے، دیکھیے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ایوب کہتے ہیں، روایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پیشاب یعنی ضرورت کے لیے جاؤ، چھوٹی یا بڑی ضرورت کے لیے، تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور نہ ہی پیٹھ کرو. تو منہ بھی نہیں کرنا ہے اور پیٹھ بھی نہیں کرنا ہے. جیسے یہ قبلہ ہے تو ایسے بھی نہیں بیٹھنا ہے، اور یعنی اب میں الٹ جاؤں تو ایسے بھی یعنی قبلے کی طرف منہ ہونا اور ادھر پیٹھ وہ بھی منع ہے، اور اس طرف منہ اور اس طرف پیٹھ یہ بھی منع ہے. تو قبلے کی طرف جہاں بھی قبلہ ہوتا ہے تو قبلے کی جانب جو ہے بیت الخلاء کرتے وقت اپنا چہرہ یا اپنی پیٹھ کا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ہے کہ اس طریقے سے نہ کیا جائے. ولیکن شرقوا او غربوا، یعنی جس ملک کے اندر قبلہ ان کا جو قبلہ ہے اس طرف نہ کرے، اپوزٹ سمت میں کریں، جیسے اس طرف یا اس طرف. تو یہ کھلی اجازت ہے، اس طرف کر سکتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ جاننا ضروری ہے، میدان کے سلسلے میں تو یہ بات ضروری ہے، اس کا لحاظ رکھنا. باقی رہا کہ اگر آدمی گھر کے اندر یا چار دیواری ہے تو وہاں پر بھی افضل یہ ہے کہ آدمی اس کا خیال رکھے. اگر کبھی آدمی انجانے میں بنا دیا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہاں چار دیواری کے اندر اس کی گنجائش ہے. کیسے گنجائش ہے؟ ایک اور روایت آگے کی ہے، صحیح مسلم ہی کی، حضرت عبداللہ بن عمر. میں روایت پڑھتا ہوں، سنیں. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں چھت پر چڑھا، ان کے گھر کا جو چھت تھا تو اس پر انہوں نے چڑھ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے. یعنی وہ زمانے میں یعنی چھت وغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بالکل قریب ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا گھر. تو چڑھ کر دیکھتے ہیں تو اندر کا حصہ جو اللہ کے نبی کے گھر کا تھا تو وہاں دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف ہیں. تو یعنی اگر میدان وغیرہ ہے تو وہاں تو سختی سے منع ہے، 4 دیواری کے اندر ہے. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اگر انجانے میں کبھی بنا دیا ہے اور اس کے لیے وہ ایک راستہ ہے تو پھر وہاں کے لیے 4 دیواری کے حد تک جو ہے اس بات کی گنجائش ہے کہ آدمی وہاں عذر ہونے کی وجہ سے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی ہر جگہ قبلے کا احترام اور قبلے کے تقدس کو باقی رکھے. ضرورت کے لیے بھی یعنی قضائے حاجت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، عام طور پر یہ مسئلہ اب یعنی اس زمانے میں اس وقت آتا ہے جب آدمی سفر پر ہوتا ہے. تو سفر پر جو ہے خاص کر کے اس کا لحاظ رکھنا. آپ سٹی میں ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے، سٹی میں معلوم رہتا ہے. جب باہر ہوتے ہیں سفر پر تو اس وقت معلوم نہیں رہتا ہے اور لوگ ادھر ادھر کر دیتے ہیں. تو یہ ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ قضائے حاجت کے وقت جو ہے قبلے کی جانب منہ یا پیٹھ کرنا منع ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سختی سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چوتھا مسئلہ بیت الخلاء کے سلسلے میں جو ہم کو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ آدمی جب ضرورت کے لیے جاتا ہے بیت الخلاء کے اندر تو اپنی شرمگاہ کو جو ہے سیدھے ہاتھ سے صاف نہ کرے. غلاظت کے لیے دامہ ہاتھ ہے. اسی ہاتھ کا استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. سیدھا ہاتھ چونکہ پاک ہے، آدمی پاکی کے لیے استعمال کرتا ہے، کھانے پینے کے لیے استعمال کرتا ہے، مصافحے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس لیے سیدھے ہاتھ سے غلاظت صاف کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس کے لیے دایاں ہاتھ خاص ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے ذکر یعنی اپنی شرمگاہ کو جو ہے سیدھے ہاتھ سے نہ چھوئے، اس سے غلاظت صاف نہ کرے. یہ مسئلہ ہر ایک کے لیے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ذرے لوگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں، وہ لیفٹ ہینڈ والے جن کی عادت کیا ہے، وہ لکھتے بھی لیفٹ ہینڈ سے ہیں، کھاتے بھی لیفٹ ہینڈ سے ہیں. کیا بولے تو نہیں لیفٹ ہینڈ. تو بھائی آپ یعنی لکھنے کی حد تک چلو دنیا کا مسئلہ ہے کوئی بات نہیں، لیکن کھانے پینے کے لیے غلاظت کے لیے کیسا استعمال کر سکتا ہے آدمی؟ تو یعنی یہ عادت کے اوپر ہے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ جو آدمی لیفٹ ہینڈ ہے تو ہمیشہ وہی اسی ہاتھ سے سب کچھ کرے، ایسا نہیں ہے. پاکی کے لیے آدمی سیدھا ہاتھ استعمال کرے. جہاں پاکی ہے، طہارت ہے، اچھے کام ہے، وہاں سیدھا ہاتھ اور سیدھا طرف. اور جہاں غلاظت ہے، گندگی ہے، دیکھیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اچھے کام ہیں سیدھے ہاتھ سے کرتے تھے. جیسے مسجد میں داخل ہونا ہے سیدھا پیر رکھتے تھے، مسجد سے باہر جانا ہے وہاں داواں پیر رکھتے تھے. لیکن بیت الخلاء کے بارے میں کہا گیا کہ گندگی ہے تو پہلے دامے پیر رکھے، اس کے بعد آتے وقت ریٹرن میں سیدھا پیر رکھے ہیں. تو یہ پاکی اور گندگی کے بارے میں یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ آدمی اس بات کا لحاظ رکھے کہ اچھی جگہ اور گندی جگہ میں اچھا ہاتھ سیدھا ہاتھ اور گندی جگہ کے لیے یا صاف کرنے کے لیے دامے ہاتھ کو استعمال کرے. یہ اس بات کو بھی بچوں کو سکھانا چاہیے. خاص کر کے ایسے جو بچے ہوتے ہیں جن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لیفٹ ہینڈ سے لکھنے والے ہوتے ہیں تو ماں باپ بھی کیا ان کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں اس کی عادت ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ عادت کے اوپر ہوتا ہے. اگر اس کو چھوڑ دیں تو وہی رواج ہوتا ہے. تو اس لیے کیا ہے اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. تو یہ چوتھا مسئلہ ہے کہ بیت الخلاء کے اندر آدمی سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ بھی نہ لگائے اور اس کے لیے غلاظت کے لیے اس سیدھے ہاتھ کو استعمال بھی نہ کرے، بلکہ دامے ہاتھ کا استعمال، بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا. یہی تعلیم ہم کو دی گئی ہے کہ آدمی جو ہے اس بات کا لحاظ پورے طریقے سے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے داہنے ہاتھ سے غلاظت صاف کرنے سے سختی سے منع کیا. یہ ایک چیز ہے. اسی طرح آگے کا ایک اور مسئلہ کیا ہے، غلاظت گندگی کے بارے میں ایک پانچویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ آدمی ایسی جگہ غلاظت پیشاب پخانہ وغیرہ نہ کرے یا اپنے بچوں سے نہ کروائے جہاں اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جامع الترمذی میں بھی ہے، سنن نسائی کے اندر جو روایت ہے اس میں تفصیل ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 360 پہ یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاثہ، کہ اے لوگو 3 لعنت کرنے والی جگہوں سے بچو. نبی سے پوچھا گیا کہ 3 لعنت والی جگہیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لعنت والی جگہیں جہاں پر گندگی ڈالنے سے انسان لعنت کا ذریعہ بنتا ہے. ایک ہے انسانوں کا گزر بسر کا راستہ، چلنے پھرنے کا راستہ یعنی کہ روڈ. دوسرا ہے سایہ دار درخت، جھاڑ جو سایہ دینے والا ہے، وہاں گندگی نہ کی جائے. تیسرا ہے پنگھٹ. پنگھٹ بولے تو تالاب کے سامنے، یعنی جہاں پانی ہے، پانی لوگ پانی پینے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے جانور وغیرہ آتے ہیں. تو یہ 3 جگہیں، یہ 3 جگہوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا. ایک روایت میں 2 جگہ ہے اور یہ تفصیلی روایت میں 3 جگہ ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں معلوم؟ یہ لعنت والی جگہ. لعنت والی جگہ کا مطلب کیا ہے؟
यहाँ अगर यानी कोई इंसान आकर गंदगी करके ज़रूरत पूरी करके चला गया, कोई इंसान रास्ता पार कर रहा है या सायादार झाड़ होने की वजह से कोई आदमी कोई मुसाफिर बैठना चाहता है, थोड़ी देर लेटना चाहता है, अब वहाँ गंदगी दिखेगा तो उसका दिल करेगा बैठने के लिए? नहीं करेगा। तो उसकी ज़बान से क्या निकलेगा? दुआएं निकलेंगी? नहीं, बद्दुआ निकलेगी। या फिर कौन पागल है, ऐसी बातें कुछ बोलेगा बहरहाल हो। तो वो लानत यानी इंसान की ज़बान से ना चाहते हुए भी बात निकल जाती है कि कौन सा आदमी ऐसी हरकत करके चला गया है। तो बहुत कुछ आदमी बोलते हैं। तो अल्लाह के नबी ने इस माने में कहा कि 3 लानत वाली जगहों से बचो। तो हर वो जगह जो ये 3 बातों में है, इंसानों के चलने फिरने का रास्ता, रोड रास्ता, इसी तरह सायेदार दरख्त झाड़ जहाँ पर भी कोई भी इंसान या आने जाने वाले मुसाफिर बैठते हैं, या फिर जानवर, खुद भी जानवर भी बैठते हैं, तो वहाँ पर इसी तरह पंगट के पास तालाब, पानी जहाँ पानी करीब है, जहाँ पानी के करीब नहीं करना है। जैसे तालाब है तो तालाब का पानी क्या है, तालाब का पानी की खासियत क्या है, इधर उधर जाता है। तो आदमी पानी से करीब गलाजत कर दिया, पानी गया और गलाजत लेके आया, कोई आदमी देखेगा तो पानी इस्तेमाल करेगा? तो इस बात का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके मुसलमानों को। ये जो हदीस है ख़ास करके मुसलमानों के लिए कि गलाजत गंदगी जो है रास्तों पर नहीं रखना है। क्या माना मालूम? मुसलमान बोले तो बच्चों को जो छोड़ते नहीं गलियों में, जाके देख लो आप, मुसलमानों के जो पुराने बाड़े हैं, गलियां हैं मुसलमानों के, उनके बच्चे घर के बाथरूम में इस्तेमाल नहीं करते। माँ बाप खुद सिखाते हैं, अच्छा आ रहा, चल बाहर, चल निकल बाहर जा, भगा। अरे, और बच्चे को बचपन से आदत डालते हैं, वो जाके बैठ जाता है, आने जाने वाले देख रहे हैं। अब बताओ, ऐसे बच्चे के अंदर आगे बढ़ के शर्म और हया नाम की चीज़ रहेगी? वो तो बोलेगा कि पूरी गली वाले देख रहे हैं, बचपन से आते जाते देख रहे हैं, तो क्या क्या गुजरेगी उस पर? और ये माँ बाप को रहना है अकल है। ख़ास करके मुसलमानों के पुराने बाड़ों को जाकर देखें, आप जा नहीं सकते हैं ऐसी गलाजत। लोग सुबह में 7 बजे 8 बजे उठें नमाज के लिए, या जाना चाहते हैं 8 बजे वगैरह, गाड़ी निकालने के लिए, तो आगे करेंगे तो मुश्किल, पीछे करेंगे तो मुश्किल, गलाजत, इधर भी गलाजत उधर भी गलाजत। इंसान के लिए कितनी तकलीफ दी होगी बात हो। तो इंसान जो है इस बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ास करके तालीम दिए हैं, लोग इतनी बेहतियाती, और ख़ास करके मुसलमान ज़्यादा हैं यहाँ ये नापाकी, ये गंदगी के बारे में। और लोग क्या है, कौन कुछ बोलना भी नहीं है। अगर आप नसीहत करेंगे तो बोलेंगे तुम्हारे घर में करते ही क्या, बोलते लोग ऐसे लोग हैं, यानी किसी की नसीहत की बात भी सुनते नहीं और बोलते कि नहीं पानी मारे तो चले। कैसा होता है इतनी गलाजत? तो ये लानत वाली जगह है कि यहाँ आदमी अगर गंदगी डालता, गंदगी कोई भी गंदगी आदमी डालता है और सामने वाला उसको तकलीफ होकर उसकी ज़बान से कुछ भी निकलेगा तो डायरेक्ट लगेगी, डायरेक्ट लगेगी। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि लानत वाली जगह हैं, लानत वाली जगहों से बचना है। तो ये 3 जगह हैं, या इसके अलावा कोई और ऐसी भी जगह है कि जहाँ लोग बैठते हैं, आने जाने वाली जगह है, फिरने की जगह है, मार्केट वगैरह कुछ भी हो जहाँ इंसान या जानवर भी आके बैठते हैं, तो इसका लिहाज नहीं रखना है। तो ये 5वीं बात है कि आदमी जो है गंदगी और गलाजत ऐसी जगह ना फेंके, ना डाले, या किसी और को करने ना दे जहाँ लोग बैठते हैं, आते जाते हैं। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक और मसला क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है ठहरे हुए पानी में इस्तिंजा करने से। ठहरा हुआ पानी बोले तो कोई मैदान है, कोई गड्ढा है जहाँ पानी रुके है, जैसे आजकल गड्ढे होते हैं, बच्चे तीरते हैं वगैरह, तो वहाँ पानी, वहाँ इस्तिंजा करने से, पेशाब पाखाना वगैरह करने से अल्लाह के नबी ने मना किया है। क्यों? आदमी अगर यानी उस जगह में जाके पेशाब कर देता है, जैसे आमतौर पे तीरने वाले, कौन है तीरने वाले जो अंदर जाके कर देते हैं और ये लगते हैं कि कोई नहीं देखने वाला, नहीं, गलाजत है, गंदगी है। किसी को ज़रूरत होगी, कोई नहाएगा, नहाने के लिए पानी इस्तेमाल कर सकता है, तो कितनी मना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया, फरमाया, बुलुगुल मराम की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाइम, कि तुम में से कोई आदमी हरगिज पेशाब ना करे उस पानी में जो कि ठहरा हुआ हो, रुका हुआ हो, एक ही जगह रुका हुआ हो, तो उस जगह पर आदमी हरगिज तहारत ना करे। सुम्मा यगतसिलु फी,
پھر اسی سے غسل کرے، یعنی اسی سے کوئی اور آ کے غسل کر سکتا ہے. جیسے پانی ہے تو آدمی کسی کو گھر میں پانی ختم ہوا تو بالٹی بکٹ لے کے آ گیا، پانی لے کے چلا گیا نہانے کے لیے، اسے کیا معلوم کہ وہاں کوئی غلاظت کر کے چلا گیا ہے، لیکن غلاظت کرنے والا وہاں گنہگار بنتا ہے. تو اس لیے ٹھہرے ہوئے پانی میں طہارت کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے. البتہ ایسا پانی جو کہ بہہ رہا ہے اور تو اس جگہ پر، ایسی جگہ جہاں آدمی کوئی کنارہ ہو، تو وہاں وقت ضرورت، وقت مجبوری آدمی وہاں استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بہہ رہا ہے. ہاں تو وہاں تھوڑا بہت گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جہاں جو پانی ٹھہرا ہو تو اس پانی کے اندر غلط کرنے سے منع کیا گیا ہے. خاص کر کے ایسے جو بھی تالاب وغیرہ ہوتے ہیں، سوئمنگ پول ہوتے ہیں، یا کوئی باڈی وغیرہ ہے جہاں لوگ پانی استعمال کرتے ہیں، تو اس جگہ پر جو ہے اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ آدمی جو ہے کسی بھی حالت میں اس جگہ پر جو ہے طہارت نہ کرے. خاص کر کے سفر وغیرہ میں یا آدمی کہیں پھرنے وغیرہ کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے اس بات کا لحاظ رکھے کہ آدمی جو ہے سفر کی وجہ سے بھی کیوں نہ ہو، آدمی جو ہے ایسا کام نہ کرے. ٹھیک ہے. شریعت میں ایک اور تعلیم یہ دی گئی ہے، یعنی بیت الخلاء کے سلسلے میں، پاکی صفائی کے بارے میں ایک چھٹی بات، کہ آدمی اگر کسی ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں پانی نہ ہو، طہارت کرتا ہے، پانی نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے ڈیلے استعمال کرنے کا حکم دیا. کم سے کم 3 ڈیلے ہوں، 3 مٹی کے ڈیلوں سے جو ہے آدمی استعمال کر سکتا ہے. آج یعنی سہولت ہے، ٹیکنالوجی ہے، نئے نئے چیزیں آ گئی ہیں، ٹیشوز وغیرہ جو یعنی اس کی جگہ کافی ہو سکتے ہیں، تو آدمی اسے بھی استعمال کر سکتا ہے. تو آدمی اگر سفر میں ہو اور ایسی کوئی چیز استعمال کرتا ہے، مٹی کا ڈیلا یا ٹیشوز وغیرہ، تو اس سے یعنی آدمی پیشاب کر لیا اور 3 مٹی کے ڈیلے استعمال کر لیا تو اس کے لیے کافی ہے. اگر مٹی کے ڈیلے استعمال کر لیا تو پھر وہ نماز پڑھنا چاہے، وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. وہ ناپاک ہے کیا؟ مٹی کے ڈیلے استعمال کرنے کی وجہ سے کوئی ناپاک رہتا ہے؟ ناپاک نہیں رہتا ہے. ذرا لوگوں کی غلط فہمی کیا ہوتی ہے، مٹی کے ڈیلے اتنے کا استعمال کرے سو پانی نہیں تھا تو پانی نہانا پڑتا ہے کہ، بلکہ تو پانی نہانا نہیں، تو مٹی کے ڈیلے حیج کیوں ہیں؟ وہ اس پانی کو، غلاظت کو جو ہے یعنی کہ پیشاب وغیرہ کے خطروں کو جو ہے جذب کرتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، تو اس لیے، اور وہ بھی سفر میں رخصت ہے تو اس رخصت کے حد تک آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آدمی مٹی کے ڈیلے یا ٹیشوز وغیرہ استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا، بعض لوگ جو ہے سفر میں ایسا کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، بولتے ہیں کہ نہیں ناپاک ہے. کیوں ناپاک ہے؟ پانی نہیں ملا تھا، ایسے اٹھ گیا طہارت کر کے، تو ناپاک نہیں ہوتے اس سے. آپ اگر مٹی وغیرہ کا ڈیلے استعمال کرے ہیں تو ناپاک، اس کی وجہ سے آپ ناپاک نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں ایک اور ضروری بات، بہت ضروری بات یہ بیان کرنا ہے کہ آدمی طہارت جب بھی اگر باہر کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے تو ہڈی اور گوبر، یہ 2 چیزیں ہیں، ہڈی اور گوبر، یہ 2 چیزوں پر جو ہے آدمی طہارت نہ کرے، ہڈی اور گوبر پر. اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ باہر سفر پر تھے، میدان میں طہارت کی ضرورت پیش آئی تو پانی نہیں تھا. اللہ کے نبی نے مٹی کے ڈیلے منگائے، بولے کہ مٹی کے ڈیلے کہیں ہیں تو لے کر آؤ. ایک صحابی گئے اور مٹی کے ڈیلے نہیں لائے بلکہ ہڈیاں پکڑ کے لائے، ہڈیاں پکڑ کے لائے، اللہ کے نبی کو لا کے دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں، اس سے غلاظت صاف نہیں کرنا ہے، یہ چیزوں پر غلاظت نہیں ڈالی جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا طعام اخوانکم من الجن، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے بھائیوں جنات کی غذا ہے، ان کی غذا ہے، وہ غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور وہ غذا ان کے لیے کیسے ہے، کیا ہے، الگ مسئلہ ہے. لیکن اللہ کے نبی نے اتنا ضرور فرمایا ہے کہ یہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے، تو اس سے غلاظت صاف نہیں کی جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ آدمی جب باہر کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں آدمی میدان وغیرہ میں غلاظت ڈالتا ہے، بہت لحاظ رکھنا اس کا. جنات انسان کو جن کاموں سے تکلیف دیتے ہیں اس میں سے یہ بھی ایک کام ہے کہ آدمی جنات کی جو غذائیں ہوتی ہیں ان پر غلاظت ڈالے، ان پر جو ہے پیشاب پاخانہ وغیرہ کرے، تو یہ جنات کے لیے تکلیف دینے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس لیے کیا ہے، اس کا لحاظ رکھنا. ہڈی اور گوبر، یہ یعنی گوبر جیسا بھی ہو،
کچا ہو، سوکھ کسی بھی طریقے کا اس پر نہ کیا جائے. ہڈی کوئی بھی ہڈی ہو، یعنی جانوروں کی ہڈیاں ہو یا انسانوں کے کھا کے پی کے یا کسی لاش وغیرہ کچھ بھی ہو، ہڈی اللہ کے نبی نے ہڈی کہا ہے. ہڈی جو بھی ہو تو گوبر اور ہڈی اس سے استنجا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے. تو گوبر اور ہڈی اس پر غلاظت نہیں ڈالی جا سکتی ہے اور اس سے غلاظت صاف بھی نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. آگے کا ایک اور 7واں مسئلہ بیت الخلاء کے آداب کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جو ہے یعنی طہارت وغیرہ بیٹھ کر کے کیا کرتے تھے. البتہ کسی مجبوری کے تحت کھڑے ہو کر بھی ثابت ہے. ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم، اللہ کے نبی ایک قوم کے پاس سے گزرے، ایک قوم کے قریب سے جہاں پر جو ہے لوگ گندگی ڈالے تھے. گندگی کا مطلب ہے کوڑا کرکٹ، جیسے ہمارے پاس بولتے ہیں نا گھوڑ وغیرہ. تو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر کیے طہارت پیشاب. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی کے لیے باہر ایسی جگہ پر جہاں گندگی ہے، غلاظت ہے، آدمی نہیں بیٹھ سکتا ہے، بیٹھنے کی وجہ سے اس کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں یا وہ جگہ اتنی گندی ہے، تو پھر ویسی جگہ پر آدمی کھڑے ہو کر ضرورت کر سکتا ہے وقت مجبوری، وقت ضرورت. اسی طرح ایسے لوگ جو یعنی معذور ہے، جیسے ہوتے ہیں ایک دم زیادہ عمر والے جو بیٹھ نہیں سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ان کے لیے ایسی مجبوری ہے تو وہ جو ہے کھڑے ہو کر سکتے ہیں اس مجبوری کے تحت. تو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو بیٹھ کر کرنا ہے، یہی اصل ہے. جہاں مجبوری ہو، ضرورت ہو، تو وہاں جو ہے آدمی اس مجبوری کی حد تک، اس ضرورت کی حد تک جو ہے اس رخصت کو استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ایک تاکید بتائی ہے، ایسے موقع پر بھی ہو یا پھر عام موقع پر. وہ کیا کہ آدمی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے پیشاب کے خطروں سے بچنا ضروری ہے. جہاں بھی آدمی طہارت کرے تو ایسے کرے کہ چھینٹے اس پر نہ اچھلیں. اگر اچھلتے ہیں تو ایک تو کپڑے ناپاک ہوئے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ عذاب خبر کا ذریعہ بنتے ہیں. مشہور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 خبروں کے پاس سے ہوا. اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ خبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے وہی بات صحابہ کرام کو بتائی، کہا کہ 2 خبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑی باتوں سے نہیں ہے، یعنی یہ 2 خبر والوں کو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ایسے گناہ کی وجہ سے جسے یہ لوگ بہت معمولی سمجھتے تھے اپنی زندگی میں، لیکن آج ان کو اسی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. ایک کے بارے میں کہا کہ ایک جو ہے غیبت کیا کرتا تھا، لوگوں کی برائی پیٹھ پیچھے اچھالتا تھا، بیان کرتا تھا، برائی کرتا تھا، تو یہ ایک گناہ تھا. اور دوسرا گناہ کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو یہ بہت بڑا، یہ ایک حدیث کافی ہے اس گناہ کی سختی کو بتانے کے لیے. خاص کر کے جو لوگ یعنی کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں یا باہر کی لائف سے متاثر ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہے کھڑے ہو کر یا ایسی جگہ پر طہارت کر دیتے ہیں. خاص کر کے آج جو ویسٹرن وغیرہ کا کلچر ہے وہ ایسا ہے کہ انسان جو ہے اس کا لحاظ تک نہیں کرتا ہے، اور وہ جگہ خود سخت ہے، سخت جگہ پر پانی پڑے تو اچھل کے خود بخود آتا ہے. تو اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا. معمولی بات نہیں میرے بھائی، قبر کا عذاب بولے تو. اور گناہ بھی کیا ہے، اور یہ گناہ بھی کیسا ہے، انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ خطرے اچھلے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن عذاب برابر ہو رہا ہے. تو یہ دو گناہ بھی میرے بھائیو انسان دنیا میں بہت معمولی سمجھتا ہے. پیٹھ پیچھے برائی کرنا آج پسندیدہ لوگوں کا فیورٹ کام، مشغلہ، ٹائم پاس کا بہترین گزارا کیا ہے؟ بیٹھ جانا ہے، بس اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کی برائی، اس کی خرابی، ختم. کتنا عذاب ہوگا، اللہ اکبر. ایک گناہ عذاب خبر میں ڈال دے گا. دوسرے آپ کیا بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، لیکن یہ گناہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آدمی جو ہے عذاب خبر میں بھی پڑ جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے.
تو یہ گناہ کو معمولی نہ سمجھے. برائی, پیٹ پیچھے برائی نہیں, کچھ بھی ہو, کوئی بولا بھی آپ صاحب بول دیں کہ بھائی بس کر, ختم کر, مت بول, زبان نہ کھول. اگر بولنا ہے جا کے بولو اس کے سامنے, ہمت ہے جا کے اس کے سامنے منہ کھول کہ بھائی تیرے اندر وہ ہے, تیرے اندر یہ ہے, تو ایسا ہے, تو سامنے بول. تجھے بھی فائدہ ہوگا کہ تو نے اس کو نصیحت کیا, اسے بھی فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی غلطی کو سدھار لے گا. پیٹ پیچھے بولے گا تو گناہ ہی گناہ ہے. ایک تو فائدہ ہے, ایک تو فائدہ ہے, کہاں تو بھی فائدہ نہیں ہے, لیکن لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ بھی گناہ ہے کہ آدمی جو ہے طہارت, پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے, اس کا لحاظ نہیں رکھتا ہے, تو آدمی جو ہے کل قبر کے اندر عذاب کا ذریعہ بھی اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے, عذاب قبر کے اندر. تو اس لیے آدمی جب بھی طہارت کرے پیشاب وغیرہ تو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس کے خطرے اس پر نہ اچھلیں. اگر اچھلتے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ عذاب قبر کا ذریعہ بنتے ہیں. عذاب قبر کے اندر آدمی کو جو ہے اسی وجہ سے ڈالا جاتا ہے کہ وہ یہ دو گناہ کرتا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کہیں پر یعنی بیٹھ کر ہو یا مجبوری میں کھڑے ہو کر بھی کیوں نہ ہو, آدمی اگر اس طریقے سے طہارت کرتا ہے کہ اس کے کپڑوں پر ایسے چھینٹے اچھل جاتے ہیں تو وہ عذاب قبر کا ذریعہ بنتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس بات کا پورا لحاظ رکھے. ٹھیک ہے. ایک اور مسئلہ اسی سے جڑا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آتے ہوئے آدمی کو سکون سے آنے کی تعلیم دی. یعنی نماز کو آئے تو اپنی ضرورت سے, اپنی حاجت سے فارغ ہو کر آئے. کوئی ایسا آدمی ہے, یعنی آدمی کبھی مسجد کے اندر آیا اور اسے ضرورت بھی آ رہی ہے, یعنی اسے طہارت باتھ روم جانا ضروری ہے اور جماعت بھی کھڑی ہو گئی, تو آدمی پہلے ضرورت کو جائے. اس لیے کہ آدمی آ کے نماز میں کھڑا ہو گیا تو نماز میں دل لگے گا نہیں لگے گا, الٹا بے چینی ہوگی. اور اس سے اوپر یہ مسئلہ یہ کہ اگر امام صاحب ویسے موقع پر نماز لمبی پڑھائے تو ختم, امام صاحب کو کوسے گا ہی کوسے گا سلام پھیرے تک. تو اس لیے کیا ہے, نہیں ہے, آپ پہلے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ, کہ جب دو خبیث چیزیں, بولے تو پیشاب اور پاخانہ, دو چیزیں انسان کو جو ہے مجبور کر رہی ہے, انسان کو ضرورت میں ڈال رہی ہے, تو انسان جو ہے عبادت کے لیے یعنی اس وقت پہلے جا کے ضرورت پوری کر لے, اس کے وضو کر لے اور آ کے نماز پڑھے. اگر اسی حالت میں آ کے پڑھے گا تو اس کو اطمینان نہیں ہوگا, خشوع و خضوع نہیں ہوگا, تو اس کی وجہ سے وہ اس کا دل ہی نہیں لگے گا. تو اس لیے اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. آج کل کیا ہے, واچ وغیرہ ہے, مسجد کے اندر جماعت کا بہت ہی معلوم ہے, تو تھوڑا پہلے آنا چاہیے. یہ مطلب نہیں کہ آپ برابر جماعت کے ٹائم پہ آ رہے ہیں اور مولانا بول رہا نہیں کہ نہیں نماز پڑھنے سے جا سکتے ہیں, ملک کو جا کو سلام پھیرے تک بیٹھنا نہیں ہے. یہ یعنی اس وقت ہے جب آدمی مجبوری میں ہوتا ہے, اس کے لیے ضرورت اس قدر زیادہ ہے, تو پھر اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. بیت الخلاء کے سلسلے میں چند ضروری مسائل تھے, تقریباً 7 ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اور مسئلہ ہے تو بولیں, کوئی سوال ہے اس بارے میں تو بولیں, آگے گفتگو ہوگی. پھر کوئی ضروری سوال ادھر؟ ہاں, سن کو ہی تو وہ یعنی مشہور ہے وہ ہے, اور اسی طرح جو ہے بل سوراخ وغیرہ میں بھی مشہور ہے. روایتاً ثابت نہیں ہے, اگر یعنی کسی آدمی کی احتیاط ہے تو وہ الگ بات ہے, روایتاً ثابت نہیں ہے. جی کیسے گئے اتوار نہیں تھے شاید آپ, اس سے پہلے؟ ہاں, مسئلہ ہو گیا ہے, بیان کر دیے ہیں. اگر سوال یہ ہے کہ غسل کے بعد وضو کرنا ہے کیا, تو اس سے پہلے ہمارا جو درس ہوا ہے تو اس میں غسل کا پورا طریقہ, اس کے مسائل بیان کیے ہیں. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ غسل کا جو اللہ کے نبی سے جو طریقہ منقول ہے, اللہ کے نبی جیسے غسل کرتے تھے اس میں وضو خود بخود آ جاتا ہے. یعنی اللہ کے نبی پہلے وضو کرتے تھے پھر اس کے بعد غسل کرتے تھے. تو اگر آدمی سنت کے اس طریقے کے مطابق غسل کر لیا تو پھر اسے الگ سے غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر آدمی نہیں کیا تھا وضو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر سے الگ سے وضو کرے. ٹھیک. تو پہلے ہی پڑھ لے دعا,
बाथरूम में जाने से पहले ही दुआ पढ़ ले, वज़ू के बाद की जो दुआ है वो भी बाथरूम से आने के बाद ही पढ़े। तो दुआएं किसी भी तरीके में यानी बाथरूम में नहीं है, बाथरूम के बाहर ही है। तो वो दिल के मसला यहाँ भी नहीं है, वो दिल का नीयत जैसे है। आप नापाक हो गए थे बाथरूम के अंदर, तो फिर आप गुस्ल करते हैं तो नीयत कहाँ करते हैं? तो नीयत के लिए कोई मसला नहीं है, यहाँ मसला है ज़बान से पढ़ने का। तो ज़बान से अदायगी नहीं होती बाथरूम वगैरह के अंदर। क्या बोले? हाँ, अटैच बाथरूम हो तो हर बार दुआ पढ़ के जाना क्या? तुम्हें क्या सोच रहे घर बने नया एक बार पढ़े तो बस बोले थे? नहीं नहीं, वजू वजू के लिए नहीं, ये यानी आदमी जब तहारत के लिए जाता है तो उसी वक्त दुआ है। आदमी अगर वजू के लिए जा रहा है तो नहीं, अगर पढ़ लेता है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आदमी अटैच बाथरूम हो या ओपन बाथरूम कुछ भी हो, जब भी ज़रूरत के लिए आता है दुआ पढ़ना, एक बार नहीं है लाइफ में, हर बार। जी नहीं नहीं, नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, दुआएं बाहर है। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस। इज़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस के अल्फाज है, इज़ा अरादा अन यदखुला, जब आप इरादा करते जाने का तो पहले ही है, अंदर नहीं है। तो वो मसला भी इससे पहले आ गया है, तो हमारे लाइन से बयानात हो रहे हैं। जी जी ठीक। तो बाथरूम यानी बाथरूम ऐसे हैं कि उसमें अटैच है, एक जगह जो है नापाकी गलाजत वगैरह के लिए है और दूसरी जगह गुस्ल करने के लिए है। तो बेहतर है कि वो दोनों जगह थोड़ा दूरी दूरी पर हो। ऐसी जगह ना हो कि आदमी या घर के बच्चे जो है वहाँ जाके तहारत करते हों। अगर बच्चे वगैरह नहीं तहारत नहीं करते हैं और जगह एकदम अलग है, जैसे आमतौर पर जगह अलग है, शुरू की जगह जो है अगर गुस्ल के लिए है, अंदर का हिस्सा है, आदमी अगर अंदर जो है गलाजत के लिए पेशाब वगैरह के लिए अंदर का हिस्सा है तो वहाँ गुस्ल करना कोई हरज नहीं है। एक ही यानी एक ही रूम बोल रहे हैं आप, एक ही रूम के अंदर, तो एक ही रूम के अंदर जैसे आजकल अक्सर बाथरूम अटैच वैसे ही होते हैं कि उसके अंदर टॉयलेट भी होती है और बाथरूम भी होती है। तो टॉयलेट का हिस्सा अगर अलग है और गुस्ल का हिस्सा अलग है, अलग होना भी है, तो ऐसा है तो कोई मसला नहीं है। अगर एक ही जगह है, जैसे पहले ज़माने में जैसे होते थे, आज भी हैं बहुत सारे घरों के अंदर जो है एक ही बाथरूम होती है, तो लोग बहुत सारे लोग जो है बच्चे ख़ास करके वहीं तहारत कर देते हैं और लोग भी जाके वहीं गुस्ल करते। तो ये तो मना है कि जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि आदमी जो है अल्लज़ी यग़ज़ी सुम्मा यग़तसिल, कि अल्लाह के नबी ख़ज़ाए हाजत करने यानी उसी जगह पर और फिर उसी जगह गुस्ल करने से मना किए। तो उसी जगह मतलब वही यानी कि बाथरूम समझो कि इतनी ही है, मुख्तसर बाथरूम पूरी इतनी ही है, आदमी इसी जगह तहारत करता है, इसी जगह आदमी नहाता है, बोले तो गलत है। अगर हिस्सा अलग अलग है, अंदर का हिस्सा अलग है, बाहर का हिस्सा अलग है, तो कोई हरज नहीं। हाँ तो हिस्सा अलग है तो कोई हरज नहीं है। मसला, असल मसला क्या है कि गलाजत गंदगी से दूर हो। अगर गंदगी से दूर है तो फिर कोई मसला नहीं है। तो उसी के लिए बेहतर क्या है, आदमी जब भी ऐसी जगह जाए तो एक बाल्टी पानी, 2 जग पानी डाल दे, उसे इत्मीनान भी रहता है कि अगर कोई बच्चे वगैरह आके तहारत करके गए हैं तो ख़त्म हो जाता है, आदमी को खुद भी इत्मीनान हो जाता है, लेकिन कोई हरज नहीं उससे। जी अगर एहतियात करने के बाद भी कभी हुआ तो देखिए, यानी तहारत करते हुए आदमी इस बात का पूरा लिहाज रखना है कि तहारत वगैरह के ड्राफ्ट इंसान के कपड़ों पर ना उछलें। अगर कभी उछल जाते हैं बेफ़ानी में तो फिर उतना जो कपड़ा होता है वो कपड़े को जहाँ जहाँ ख़तरे ड्राफ्ट से पड़ते हैं तो उतना हिस्सा धो लेना काफ़ी है। उतना हिस्सा, उतना कपड़ा धो लेना काफ़ी है। पूरा यानी कि आदमी ऊपर से लेके नीचे तक नापाक नहीं होता है, उतना कपड़ा नापाक होता है, उतना कपड़ा धो लेंगे तो बस पाकी हो गई। जी हाँ, बहते पानी में गलाजत को साफ़ करना, बहते यानी जो पानी बहता है यानी एक जगह से आता है और दूसरी जगह आ रहा है, बराबर आना जाना है, तो वहाँ गंदगी वगैरह साफ़ करने में कोई हरज नहीं है शरआन, लेकिन ओपन नहीं करना है। कोई आदमी तीर रहा है और कोई आदमी उधर साफ़ करा तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा वहाँ पर।
تو یعنی کہ آج کل جیسے خاص خاص جگہیں ہوتی ہیں ایسی، تو پھر بھی بہتر ہے، بہتر کیا ہے آدمی جو ہے پانی لے جائے جگ سے، گلاس سے، یا کوئی بھی چیز سے، اور لے جا کے تھوڑا دور صاف کر لے۔ اگر ایسی جگہ ہے کہ وہاں کوئی چیز نہیں ہے لے جانے کے لیے، تو صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ بہہ رہا ہے، تو بہنے میں کیا ہے آدمی غلط چلی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں شرعاً۔ خود کے بول رہے ہیں آپ؟ یعنی پانی نہاتے وقت آدمی کے، اس سے کیا مسئلہ نہیں ہے، آپ خود یعنی آدمی باتھ روم چھوٹی ہے اور آدمی غسل کرتے ہوئے اس کے چھینٹے اگر اچھلتے ہیں، وہ یعنی کہ پانی کے جو خطرے آپ پہ، پانی کے خطرے پڑتے ہیں، تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ناپاک چیز کیا ہے؟ بس آپ کی غلاظت ہے، یعنی کہ پیشاب وغیرہ وہ ناپاک ہے، اس کے چھینٹے نہیں اچھلنا ہے۔ آدمی صاف کرتے ہوئے پانی، جو غسل کرتے ہوئے پانی نہاتا ہے، تو پانی زمین سے لگتا ہے، تو اسی لیے ہاں اتنی بات ہے، اللہ کے نبی جو ہے اسی لیے غسل خانے سے آتے وقت، بیت الخلاء سے آتے وقت جو ہے پیروں پہ پانی ڈال لے کے آتے تھے، تاکہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے چھینٹے وغیرہ اچھلے ہیں تو صاف ہو جائے۔ تو بہتر ہے یہ کہ آدمی آتے وقت جو ہے پانی ڈال لے کے آ جائے، ختم، کوئی وسوسہ نہیں رہتا ہے۔ جی نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پردہ ڈالتی ملک ہے۔ اتنی بات ہے کہ آدمی باہر میدان میں اگر غلاظت کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس زمانے میں ہوتا تھا، بیت الخلاء کے لیے باہر جاتے تھے تو جب تک نہیں بیٹھتے اس وقت تک جو ہے کپڑا نہیں اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ بیٹھنے کے بعد کپڑا اٹھاتے تھے، تو وہی لحاظ رکھنا ہے۔ آپ گھر کے اندر وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں تو کپڑا اتنا اس حد تک اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ باقی دعا پڑھنے کی وجہ سے پردہ ڈالتے، ایسی کوئی بات حدیث سے یا کسی بھی اثر سے منقول نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو خود یعنی کہ ایسی جگہ ہی دیکھنا ہے کہ آدمی جو ہے، ابھی کیا ہے الحمدللہ تقریباً گھروں کے اندر جو ہے باتھ روم وغیرہ آ گئے ہیں، پہلے میدانوں میں تھے تو وہ مسئلے تھے کہ آدمی دور جائے، یعنی ایسی جگہ بیت الخلاء کے لیے جائے جہاں کسی کی نظر نہ پڑتی ہو۔ یہ تعلیم ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تعلیم ہے کہ آدمی بیت الخلاء ایسی جگہ کرے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ کئی کو بول رہا ہوں، بولو۔ بچوں کو بھی نہیں کرانا ہے، بچوں کو نہیں کرانا ہے، بچوں کے اوپر نظر نہیں پڑتی ہے، نظر پڑتی ہے کہ نہیں؟ گھر کے گلیوں میں جو بچے کرتے ہیں نظر پڑتی ہے تو نہیں کرا سکتے ہیں، تو بچوں کو بھی یعنی کہ بیت الخلاء کے وقت اپنے آپ کو لوگوں سے چھپانا ہے، چاہے بڑے ہو بچے ہوں۔ جی کیا چیز؟ کس کا؟ مطلب ڈور وغیرہ نہیں ہوتے؟ ہاں سمجھ بات، ہاں غلط ہے، جیسے بہت بہت ساری مسجدوں میں یعنی کہ طہارت کے لیے صرف پیشاب وغیرہ کے لیے ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پردہ نہیں، غلط ہے، بہت غلط ہے، نہیں کرنا ہے۔ تو وہ دوسری مسجدوں کا، ہمارے مسجد میں تو نہیں ہے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا، باقی کمیٹیوں کا مسئلہ تو نہیں ہونا ہے ایسا۔ وہاں پر بھی دیکھتے ہیں بہت بے احتیاطی لوگ کیا ہے، مطلب کپڑا وغیرہ اٹھا دیتے ہیں، آتے ہیں اور کچھ بھی لحاظ نہیں ہے، بہت سختی سے منع ہے۔ تو کم سے کم تھوڑا تو بھی ڈور وغیرہ کچھ تو بھی آڑ ہونا ضروری ہے۔ جی یہ کہیں پر بھی مسجد ہو، کہیں پر بھی ہو، لحاظ رکھنا ضروری ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ ایک اور مسئلہ ہے، پتہ نہیں آپ، ایک سوال ہے ایک اور، چلے بولے آپ، بولے سوال۔ مٹی کے؟ نہیں نہیں نہیں، طہارت صاف کرنے کے لیے، ہاں مٹی کے، مٹی کے ہی، مٹی کے ہی۔ نہیں کیسے لگتا ہے بھائی، کون سی دنیا میں ہیں آپ؟ نہیں لگا کبھی، نہیں ہوتا ایسا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال غلط، آپ کو جس سے اطمینان ہے اس کو استعمال کیجیے، منع نہیں ہے پتھر میں، اس میں اصل مسئلہ ہے غلط کو صاف کرنا، وہ کسی سے بھی ہو، تو اسی لیے میں نے کہا ٹشوز وغیرہ، ختم۔ کیسا لگتا ہے بھائی؟ چلے آگے بولے، آپ بولے۔ تو گئی اتوار ہو گیا مسئلہ۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ پابندی سے ہے تو سب مسئلے ہوتے ہیں۔ بچے وغیرہ اگر طہارت کرتے ہیں، بچہ جب تک دودھ پی رہا ہے
تو فرق ہے لڑکا میں لڑکی میں. اگر لڑکا ہے تو پیشاب بچہ کر دیا چھوٹا بچہ تو چھینٹے مارنا کافی ہے. اگر لڑکی ہے تو دھونا ہے. کب تک؟ جب تک کہ دونوں دودھ پی رہے ہیں، اور جب دونوں کی غذا کھانا پانی شروع ہو جاتی ہے تو دونوں کے لیے دھونا ہی ہے. دھونا اتنا دھو لے تو کافی ہے، غسل کرنا نہیں. ٹھیک. ایک ضروری مسئلہ ہے، ایک سوال کہ باتھ روم وغیرہ میں بات چیت نہیں کرنا ہے. نہیں سوال؟ ہاں سب فون آیا تو السلام علیکم وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں سب نہیں چلتا ہے. باتھ روم وغیرہ میں جب آپ ہوں تو بات چیت کرنا منع ہے. فإن اللہ یمقت علی ذلک ہے حدیث کے الفاظ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی گندی جگہ آدمی بات چیت کرتا ہے تو منع ہے. تو ایسی جگہ بات چیت کرنے کی نہیں ہے، رپلے دینے کی نہیں ہے. اور آج لوگ کیا ہے اس چیز کو عیب بھی نہیں سمجھتے ہیں. برابر بات چل رہی ہے. پہلے بھی عیب نہیں تھا. پہلے بھی یعنی میدان وغیرہ میں جاتے تھے تب بھی دوستی باقی رہتی تھی، جا کے بات چیت وغیرہ سب ہوتی تھی. اب بھی کیا ہے لوگ ویسا ہی کرتے ہیں. غلط ہے، نہیں کرنا ہے. مانے وہ اس پر ہو یا فون پر بھی ہو، بات چیت وغیرہ جو ہے منع ہے. الا یہ کہ آدمی مجبور ہو. مجبوری مطلب پانی نہیں ہے تو پانی کے لیے آدمی مانگ سکتا ہے، وہ مجبوری ہے بھائی. مجبوری مطلب وہ ہے کہ آدمی اگر ایسی کوئی ضرورت ہے تو اس کے لیے بات کر سکتا ہے. اچھا ہاں، تو ان اور ہوشیار ہوتا ہے، کیسا بھی باتھ روم میں گھر میں گھس کے آتا ہے. نہیں وہی مجبوری ہے. اگر کوئی مجبوری ہے تو بول سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، مسئلے ہو گئے. چلیے آج کی ایک حدیث نصیحت کے لیے. ایک روایت ہے صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں ہے، صحیح الجامع کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 3399 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے سواری کی ضرورت ہے اور میں بے سواری ہوں، یعنی میرے پاس کوئی اس وقت سواری نہیں ہے تو آپ میرے لیے کوئی سواری دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی سواری، کوئی جانور وغیرہ نہیں ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ میں ایک آدمی کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہوں کہ اس کے پاس جاؤ تو انشاءاللہ تمہیں اس کے پاس سواری ملے گی. وہ آدمی گئے فلاں اس ایک صحابی کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، سواری کی ضرورت ہے. تو صحابی نے اپنی سواری ان کو دی. تو وہ آدمی اللہ کے نبی کے پاس وہ سواری لے کر کے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی انتظام ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا بھلائی کرنے والے کو ثواب ہے. سمجھ رہے؟ اللہ اکبر. نیک، بھلائی، خیر کے جو بھی کام ہے وہ کام کرنے والا جتنا ثواب کما رہا ہے اتنا ہی ثواب کس کو ملے گا؟ جو رہنمائی کرے گا، جو بتائے گا، جو بولے گا، تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ثواب اتنے راستے رکھے ہیں ثواب کے، کہ اگر آپ مجبور ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے آپ کے پاس آیا، مجبور ہے کوئی آدمی، پیسوں کے لیے آیا اور بولا کہ ضرورت ہے، تو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کم سے کم ایک ایسے صحیح آدمی کی جانب رہنمائی کریں جس کے پاس ممکن ہے، ہو سکتے ہیں، تو وہ اس کے بعد اگر وہ قرضہ دے گا تو اس کو جو ثواب مل رہا ہے آپ کو بھی ثواب ملے گا. اسی طرح کوئی آدمی پیشنٹ ہے، بیمار ہے، آپ کے پاس آیا رہنمائی کے لیے کہ میں بیمار ہوں، مجھے علاج کی ضرورت ہے، اور وہ آدمی ایک جگہ علاج کرایا ہے جہاں علاج نہیں ہوتا، آپ کو معلوم ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بتائیں کہ نہیں، آپ جہاں علاج کرا رہے تھے وہاں اچھی نہیں، اس سے بہتر جگہ یہ ہے، وہاں جا کے علاج کرائیں. اور وہ آدمی جا کے وہاں علاج کراتا ہے، شفایاب ہوتا ہے، تو اس کا اجر آپ کو بھی ملتا ہے، اس کی نیکی آپ کو بھی ملتی ہے. اسی طرح کوئی آدمی زکوٰۃ دینے والا ہے تو وہ آدمی، اس آدمی کے پاس آپ جا کے بولیں کہ بھائی آپ مالدار ہیں، آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو میری نظر میں ایک غریب آدمی ہے، بہت محتاج ہے، بہت ضرورت مند ہے، آپ اس تک پیسے پہنچائیں. تو آدمی پیسے پہنچائے گا، صدقہ خیرات کرے گا، زکوٰۃ دے گا، تو وہ پیسہ خرچ کر کے جو ثواب کما رہا ہے وہی ثواب کون کما رہا ہے؟ بولنے والا، رہنمائی کرنے والا. تو یہ آج کی ایک نصیحت والی حدیث ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ
نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی وہی اجر ہے جو اجر کفاعلی ہی، وہ کرنے والے کو اجر ملتا ہے. تو نیکی کرنے والے کو جو ثواب ہے وہی ثواب نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی ہے. تو اس لیے کبھی بھی اس بارے میں کنجوسی نہیں برتنا ہے. آپ زبان سے بولتے ہیں، آپ کی تھوڑی محنت لگتی ہے لیکن اجر ملتا ہے. کوئی بھی خیر کا کام ہو، نیکی کا کام ہو، بھلائی کا کام ہو، چاہے وہ عبادتوں کا ہو یا صدقہ و خیرات کا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایک بات کی وجہ سے، آپ کی رہنمائی کی وجہ سے سامنے والے کی پریشانی حل ہوتی ہے، سامنے والے کو مدد مل سکتی ہے، اس کی تکلیف میں تھوڑا کمی آ سکتی ہے، تو آپ ضرور رہنمائی کریں، ضرور اس کو بولیں، ضرور مشورہ دیں. رہنمائی کرنا بھی خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے. تو لوگوں کا بھلا اس حد تک چاہنا یہ بھی دین کا حصہ ہے. آج لوگ جو ہے یہ دین کے حصے، یہ انسانیت بھی لوگ بھول رہے ہیں کہ آدمی زبان سے کم آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، آپ مستحق نہیں ہوں گے، لیکن کوئی اور ہے آپ کے ذریعے سے کام بن سکتا ہے، تو آدمی کیا سمجھتا ہے، میں کیوں بولوں، انہوں نے میرے کبھی ساتھ دیا نہیں، اب میں کہیں کہ اس کو ساتھ دوں. ایسا نہیں بھائی، وہ آپ کو ساتھ نہیں دیا ہے، آپ ساتھ دیں گے تو کیا اجر نہیں ملے گا؟ ملے گا. وہ اگر نہیں کیا ہے تو اس کو نہیں ملا ثواب، آپ نہیں کریں گے تو آپ کو بھی ثواب نہیں ملے گا. تو دونوں برابر ہونا چاہ رہے ہیں، نہیں ہو سکتے. تو کوئی ہمارے ساتھ ویسا سلوک کرے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی غلط سلوک کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم ہے کہ آدمی جو ہے بھلائی خیر جو بھی، تو اس بارے میں خاص کر کے آپ کسی کو، آپ کے گھر میں، آپ کے دوستوں میں کوئی آدمی ہے جو بے نمازی ہے، آپ اپنے ساتھ اس کو نماز کو لے کر آتے ہیں، کتنا ثواب ہے. کوئی آدمی ہے، جیسے آپ آ رہے ہیں اتوار کے دن بیان کو، آپ کسی کو ساتھ میں لے کے، وہ آپ کی بات سن کے مسجد کو آیا، بیٹھا، سنا، نماز پڑھا، اس کو جو ثواب مل رہا ہے آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے کہ نہیں؟ کتنا ثواب ہے. صرف بلالے کے آنے سے لے جاتے نا جی، گناہوں کی جگہ پر فلم دیکھنے کے لیے ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہاں پورا گناہ ہی گناہ کما رہے ہیں، وہاں کوئی انسان نہیں سوچتا ہے. یعنی آج لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی ہے، برائی کے لیے کئی لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، نیکی کے لیے نہیں، چھپ کے میرا میں کر لیا تو بس نہیں ہے، نیکی کی طرف بلانا. خاص کر کے آج کی جو رات ہے، یہ ایک دم بے حیائی کی رات. لوگ جو ہے خود کرتے ہیں، دوسروں کو بلاتے ہیں، کھاتے ہیں، کاٹتے ہیں، کھلاتے ہیں. گناہ کے کاموں میں شیئرنگ کیسی ہے، گناہ کے کاموں میں بولنا، دوسرے کو ساتھ دینا، دوسرے کے لیے بس اس کی خوشی کے لیے جانا، نہیں دوست ہے، نہیں فرینڈ ہے. بچیے، آج کی جو رات ہے، خاص کر کے جو ہے نیو ایئر کے نام پر جو لوگ کرتے ہیں، اس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جاری ہے. ہمارے وہ نوجوان جو اسکولوں کالجوں میں جڑے ہوئے ہیں، ان کی نظر میں یہ کوئی غلطی ہی نہیں ہے، اسے عیب بھی نہیں سمجھتے ہیں. جو سال ہمارا نہیں ہے، اسلامی سال میں خود ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے، کسی غیروں کا دین ہے، غیروں کا طریقہ ہے، سب ان کا ہے، تو ہم کیسے اس میں حصے دار بن سکتے ہیں؟ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ برائی سے روکیں، بھلائی کی طرف حکم دیں. تو ایک حدیث، ایک مختصر سی حدیث ہے جو اپنے اندر بہت بڑا سبق رکھتی ہے کہ ہم عبادت خیر کے کاموں میں کسی کو بولیں گے، بتائیں گے تو اس پر بھی ہم کو ثواب ملے گا. آپ ایک چھوٹی حدیث سنیں، کوئی بھی ایک حدیث سنیں، آپ کو اچھی لگی، آپ عمل کریں، آپ کسی اور مسلمان کو جا کے بتائیں، وہ بھی اس حدیث پر عمل کیا، تو اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ آپ کو ملتا نہیں بھائی؟ ملتا ہے. بولتے حدیثاں نہیں بولتے ہم لوگ آفراں بولتے ہیں، سستے میں کہاں تو مال مل رہا ہے، سب کو بولتے ہیں، لیکن ہمیں حدیثاں، اچھے باتاں، خیر کی طرف بلا لے کو آنا، مسجد کو بلا لے کو آنا اپنے ساتھ. آپ خالی آتے ہی ہیں، آپ کی گاڑی پہ آپ خالی آ رہے ہیں، کسی ایک کو دوست کو بٹھا لے کے آ گئے، بول دیے کہ بھائی ضرور جانا ہے، سننا ہے، عمل کرنا ہے، نماز کو اور جمعہ کو. تو خیر کے کاموں میں لوگوں کو ساتھ لیں، لوگوں کی رہنمائی کریں، بھلائی کے کاموں میں آپ کو بھی ثواب ملتا ہے اور کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی خیر نیکی کے کاموں میں پہلے خود آگے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بھی خیر کی طرف رہنمائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، برائی سے خود بھی دور رہنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں تک جو دائیں ہاتھ سے، ہاں وہی کھانا بھی جو ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، ڈامے ہاتھ سے نہیں کھانا ہے. تو وہی ہم بتا رہے تھے کہ اگر کوئی لیفٹ ہینڈ والے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ لیفٹ ہینڈ ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو
آپ کو جو ہے ہاں وہی سیدھا ہاتھ ہونے کی بعد بھی دامے ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا ہے ہرگز. بھائی انسان کا دل انسان کا دل کیسے مانتا ہے؟ تو اسے استعمال آدمی نہ کرے. اگر کوئی آدمی ایسے تھے تو ان کو بتائیں کہ نہیں بھائی دامے ہاتھ کو جو ہے کھانے کے لیے اس کے لیے استعمال نہیں ہے. کسی کا ہاتھ نہیں تو وہ الگ بات ہے, انسان کیا کر سکتا ہے؟ تو آج بولے تو ہاتھ نہیں تو وہ مسئلہ ہے, ہاتھ نہیں تو کیا کر سکتے؟ جی جی بالکل. تو سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے اچھائی نیکی کے کام, اس لیے کہ وہی اچھا ہے. دامے ہاتھ کھانے پینے کے لیے شیطان استعمال کرتا ہے تو نہیں کرنا چاہیے. بہرحال آگے کے بھی دروس ہوں گے انشاءاللہ, اور جو مسائل ہیں آگے ہر اتوار کو مغرب سے شام تک ہوں گے. مکمل دروس میں شامل ہوں, اپنے ساتھ اپنے گھر کے لوگوں کو عورتوں کو بھی لائیں, ان کے لیے بھی انتظام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی باتیں سننے, دین کی مجلسوں میں شریک ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دعا پڑھ کے اٹھیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.